جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ شہاب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ پاکستان میں خوش آمدید. شکریہ. اور تمہارا ایسا خفیہ مشن کی جانے کے بعد لوگوں کو معلومات ہے کہ وہ آئے بھی، وہ گئے بھی، ختم فسانہ ہو گیا. تو چلیں پھر باتیں کرتے ہیں. اور یہ میرا وعدہ ہے، انٹرویو نہیں لوں گا میں، ٹھیک ہے؟ تم نے کہا بھی تھا کہ انٹرویو لینا ہے، لیکن میں کچھ بزرگوں کی یادیں تازہ کرنا چاہوں گا. اور تمہارے حوالے سے محمد احمد صدیقی، میرے ماموں، تمہارے بھائی جان، پورے خاندان کی بڑی یادیں وابستہ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سا ماضی کے دریچے میں جاؤ، اپنے بچپن میں جاؤ اور ہمیں ذرا ان سے تعارف کراؤ. کیسے تھے بطور والد تمہارے؟ ابھی ایک بہت پولائٹ اور بہت ہمبل انسان تھے، اور وہ بالکل بھی اگریسو نہیں تھے. حالانکہ جس پوزیشن پہ ابیان نے اپنی ساری زندگی کام کیا، ان کے ماتحت تقریباً 1200 لوگ کام کیا کرتے تھے. کئی فیکٹریز تھیں اور ابیان مطلب کہ جنرل مینیجر تھے. اس طریقے کے لوگ عموماً بڑے اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں. لیکن شاید تھوڑی سی قضا کلامی ہوگی، تم نے ان کو اس مقام پہ پہنچا دیا. مجھے معلوم ہے کہاں سے اسٹارٹ کیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ بہت محنت کی تھی اس مقام تک آنے کے لیے، اس ڈائریکٹرشپ کے مقام تک پہنچنے کے لیے. کیونکہ ماموں نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ جب میں نے پہلی جاب اسٹارٹ کی تھی تو وہ ایک کلاتھ مرچنٹ کی دکان تھی، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں جھاڑو پکڑا دی تھی اور ایک ہفتے تک مجھ سے جھاڑو لگوائی تھی دکان کے اندر کہ بیٹا جب تک دکان میں جھاڑو نہیں لگاؤ گے تو میں تجارت کرنے کبھی نہیں آئے گی. تو بڑی محنت کی تھی ماموں نے بچپن میں، اور بڑا ٹرسٹ تھا ان کے اوپر وہ فیملی کا، جو کہ جن کو آپ نوٹ کرتے تھے یہ. تو وہ ایسے ہی راتوں رات نہیں ڈائریکٹر بن گئے تھے، بلکہ وہ وقت شاید تمہیں یاد نہیں لیکن ہمیں یاد ہے وہ وقت. ہاں، میں تو جب میں نے وہ سنبھالا تو اس وقت بیان جو اپنی کرنٹ جاب تھی ان کی، جس سے وہ ریٹائر ہوئے، اسی پر کام کر رہے تھے. تو بہرحال میں جیسے عام طور پر لوگ اتنی ہائی پروفائل جگہ پر ہوتے ہیں تو بڑے اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں، ہاں ہاں، اور بہت اگریسو ہوتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے. لیکن ابیان نے کبھی اپنی اتھارٹیٹیو ٹون جو ہے ہمارے ساتھ کبھی استعمال نہیں. صحیح. خیر میں بھی بہت حضرت تھا اپنے زمانے میں، جیسے عموماً بچے ہوا کرتے ہیں. مطلب تم اس کو ماضی میں کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بہت حضرت تھا. کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، حضرت تو آپ ابھی بہت ہیں. نہیں اتنی حضرت ہی نہیں تھی کہ کس نفی نہ دکھائیں، مجھے معلوم ہے کتنے بڑے حضرت تھے آپ. اچھا. تو جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ ابیان نے مجھے کبھی بھی کسی چیز سے ٹوکا نہیں، ان باتوں سے بھی نہیں ٹوکا جو کہ ہمارے خاندان میں بہت معیوب سمجھی جاتی تھی. مثال کے طور پر میوزک، مثال کے طور پر مطلب کہ اپنے آپ کو بہت پروگریسو سمجھنا، جو کہ جوان ہونے کی ایک نشانی ہوا کرتی ہے. کہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم پچھلی نسل سے مختلف ہیں اور ہم جو ہے زیادہ سمجھدار ہیں. تو ابیان نے مجھے میرے بچپن میں سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ کیسٹ پلیئر بھی لے کر کے دیا، اس پہ بھی کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. جس طریقے سے میں نے اپنے کبھی شاید ان کو اپنی تربیت پہ پورا بھروسہ تھا. اصل میں ہر انسان کا ایک انداز ہوتا ہے. تو ابیان کا انداز جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ الفاظ سے نہیں، اپنے ایکشن سے، اپنے برتاؤ سے جو ہے نا وہ اظہار کیا کرتے تھے. یوں بھی میں یہ صحیح کہتا ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ بھاشن نہیں سنتے ہیں، ایکشن کو دیکھتے ہیں. بالکل، یہ مطلب کہ بالکل ان کی خاص ان کی عادت تھی. انہوں نے کبھی کسی چیز سے مجھے منع نہیں کیا. مطلب کہ ہم جیسے مذہبی گھرانے کے اندر جہاں ہماری پرورش ہوئی، وہاں پر میں نے گٹار بھی بجانا سیکھا. ابھی نے کبھی اس پر بھی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس کا منطقی انجام وہی تھا جو وہ چاہتے تھے. یعنی کہ وہ سب چیزیں مطلب کہ روک ٹوک کے شوق کو بڑھایا نہیں انہوں نے. ہاں، کہ وہ ٹھیک ہے خود ہی ٹھنڈا ہو جائے گا، کہ وہاں مجھے ریبیلیس نہیں ہونے دیا. تو اسی طریقے سے جیسے میں بڑا مشہور ہوں اپنے بچپن میں گاڑی چلانے کے لیے. تو میں 12 سال کی عمر سے میں گاڑی چلا رہا ہوں. تو یہ ایک الگ قصہ ہے. شکر کے زمانے میں کراچی میں ای چالان نہیں آیا تھا، ورنہ معمول تو بھگتے ہی رہتے رہنا. نہیں، مزے کی بات یہ تھی کہ ہم نے کبھی بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ ہم پکڑے جاتے. میں بچپن سے لے کر کے بڑی عمر تک یہ سمجھتا رہا کہ میں نے چوری سے خوب گاڑی چلائی، گھر کو کیا پتا. تو اس میں بڑی کارنامے کیے میں نے. ایک تو ڈپلیکیٹ چابی تھی میرے پاس،
اور دوسرا میرا پارٹنر ان کرائم بہت سیدھا، اللہ مغفرت فرمائے، نیک ترین انسان، انور مرحوم، جو بیچارہ کار کے حادثے میں. ہاں میرا کوبیزاد بھائی اور میرا بچپن کا دوست. تو ہم دونوں رات کو گاڑی جو ہے وہ گراج سے چپکے سے گراج کھول کر دھکا دے کر گاڑی باہر نکالتے، باہر گاڑی اسٹارٹ کرتے اور خوب گھومتے پھرتے. مجھے بچپن میں سارے شہر کے راستے معلوم تھے، تو کون سی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں ہم لوگوں نے رات کو گاڑی. تو ابھی جان پیٹرول سے نوٹ نہیں کرتے کہ رات کچھ تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. ہم بھی کم حضرت نہیں تھے، ہم نے اس کا میٹر خراب کر دیا تھا کہ انہیں گیج جو ہے پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ گاڑی گیس کتنا ہے. بہت لمبے عرصے تک ہم یہی سمجھتے رہے. وہ تو مطلب ہے کہ بیان نے اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے مجھے بتایا کہ مجھ سب معلوم بن گیا کہ تم گاڑی لے کر آتے. تو اب اسے اندازہ لگا لیں کہ مطلب ہے کہ وہ کتنی سمجھدار ان کی سوچ تھی کہ اگر وہ مطلب ہے کہ منع کرتے، انکار کرتے تو ہو سکتا ہے شاید میں ریبیلیس ہو جاتا. تم اگر ماضی کو اپنے یاد کرو اور ماموں کے بارے سے یاد کرو تو کیا تمہاری باتیں یادیں جو ہیں وہ ایف بلاک سے شروع ہوتی ہیں یا لالو کھیت کے مکان سے؟ نہیں، میرے خیال میں مجھے صحیح معنوں میں جو میری یادیں ہیں وہ ہمارے ایف بلاک والے گھر سے ہوئے. ایف بلاک والے گھر سے. اس لیے کہ جب میں ہم لوگ اس گھر میں موو ہوئے تو میں 6th گریڈ میں تھا. تو وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے تھوڑا سا ایکشن میں آتا ہے، ہارمون بھی کیک ان کر رہے ہوں. وہاں سے ہم لوگ اس گھر میں رہتے رہے جب تک میں نے انٹر نہیں کر لیا. تو اور اس گھر کی مطلب بہت ساری یادیں اس میں، اس گھر میں یادیں بھی کہ ہماری والدہ کا انتقال اس گھر میں ہوا، بھابھی مرحوما کا. جی. تو پھر اس کے بعد جو ہے ہماری دوسری والدہ ہماری مما جو تھیں وہ بھی اس گھر میں آئی. میں ان کے بارے میں بھی تم سے تفصیل سے بات کروں گا، جسو مانی کے بارے میں. تو تمہاری لالو کھیت سے یادیں وابستہ نہیں ہیں. بہت سے لوگوں کی بڑی یادیں پاکستان سے. ہاں ضرور ہوں گی. انہوں نے مجھے مثلاً تمہاری چچی نجمی آپا نے مجھے انٹرویو میں بتایا تھا یہ کہ جب شادی ہوئی تھی ہماری تو لالو کھیت والے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے اور ایک میں وہ پوری فیملی منتقل ہو گئی تھی اور ایک کمرہ میرے لیے اور تمہارے چچا جو ہے نا مثلا ان کے لیے انہوں نے خالی کر دیا تھا. اور اس میں کہنا وہ ہندوستان سے آئے ہوئے رشتے دار موجود تھے. تو اتنی دلوں میں خوشادگی تھی اتنے چھوٹے گھروں کے درمیان کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ایک کمرہ ان کے لیے خالی کر دیا گیا تھا جس میں کافی عرصہ وہ لوگ رہے تھے. مجھے بہت دھندلا سے یاد ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں یاد. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ چچا جو تھے اس زمانے میں، واسی چچا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے یہ بات کہ اگر میں نجمی آپا کو دلہن چچی کہتا تھا تو مجھے چونی دیا کرتے تھے انعام میں. تو میں اس لالچ میں اکثر و بیشتر دلہن چچی کے نام سے یاد رکھتا تھا. تو اس کے بعد ہم لوگ کچھ عرصے میرے خیال میں سال بھر پاگوش میں رہے. پھر 1 سال ہم لوگ کورنگی میں رہے. لیکن ان گھروں میں تھوڑی بہت تو یادیں ہیں لیکن کوئی اتنی زیادہ اصل یادیں سگنیفیکینٹ بلاک سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. ہاں وہاں سے زیادہ مطلب یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ایکشن بھی وہیں سے اسی گھر سے شروع ہوئے. تو ماموں جو اتنی سختی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ تم چھوٹے تھے لاڈلے تھے یا یہ کہ سب کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا؟ نہیں، ابیان کا انداز یہی تھا. ان کا انداز یہی تھا. ہمارے گھر میں جو لوگ بھی آیا کرتے تھے اس زمانے میں بیان کو کمپنی سے ڈرائیور بھی ملتا تھا، سب کچھ تھا. ان کے ساتھ بھی بیان کا جو برتاؤ تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ بیان اتھارٹیٹیو ٹون استعمال نہیں کرتے، وہ ہمبل اور پولائٹلی بات کرتے ہیں. آپ اس اندازہ لگا لیں کہ جب بیان نے ریٹائرمنٹ لی ہمارے بہت اصرار کے اوپر اور وہ امریکہ موو ہوئے، تو عام طور پر امریکہ میں جو لوگ موو ہوتے، بزرگ موو ہوتے ہیں، وہ تھوڑے دنوں میں اکتا جاتے ہیں. بیان جو ہے ان کے اندر ایک چیز بہت خاص تھی، اڈیپٹیبلٹی. وہ جو صورتحال ہوتی تھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے تھے. تقریباً انہوں نے 20 سال کا عرصہ ہمارے ساتھ امریکہ میں گزارا. 20 سال کا بہت بڑا. اور اس میں ایک دفعہ بھی کبھی ایسے نہیں ہوا کہ بیان نے کوئی شکوہ کیا کہ میں بور ہو گیا یا میرا دل نہیں لگ رہا یا میں پریشان ہوں. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب آخری ایام میں بیان بہت زیادہ بیمار تھے اور ہم کو یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ وقاص کی شادی میں
پاکستان آئے تھے اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. تو جب وہ طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو میں نے یہ کہا کہ ہم ابیان کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر مطلب ہم بہتر طور پر علاج کر پائیں گے، اور دوسری بات یہ کہ میں سامنے رہوں گا. ادروائز مطلب ہے کہ مجھے دوری بھی رہے گی اور میرے کو پریشانی زیادہ رہے گی. تو شہلا جب لینے گئیں، شہلا نے کہا کہ ابیان کی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ اٹھ کے بیٹھ بھی سکتے نا. تو چل گئی، میں بہت گھبرا گئی کہ پتہ نہیں میں کیا کروں گی، حالانکہ ہماری سیٹ وغیرہ سب کنفرم تھی. تو شہلا نے کہا ابیان آپ کا کیا ارادہ ہے، چلیں گے؟ تو ابیان اسی وقت کھڑے ہوئے، ہاں بیٹا میں گھر چلوں. اچھا. تو ان کا یہ جملہ کہ ہاں بیٹا میں گھر چلوں گا، اور گھر سے مراد امریکہ. ہاں، اس بات کی نشاندہی تھی کہ انہوں نے نیو یارک اپنے گھر تسلیم کرتے تھے. صحیح. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کمفرٹیبل تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا تھا. پھر دوسری بات خاص یہ بھی تھی کہ یہاں کی زندگی ویسی نہیں رہی جیسی میں یہاں پر چھوڑ کر گیا تھا. لوگوں کے اندر مصروفیات بہت زیادہ ہیں. امریکہ میں ابیان کے جتنے بھانجے، بھتیجے، بھانجیاں، یہ لوگ ریگولرلی ابیان کو وزٹ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے مطلب ہے کہ بزرگ کے مقام پر رکھا اور اس کو اس طریقے سے نبھایا بھی. شاید یہ بھی وجہ رہی ہو. اور میں خیال ایک فیکٹر اور بھی تھا کہ الحمدللہ تمہارا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا، سعادت دی اپنے باپ کی خدمت کی، کم لوگوں کو ایسے نصیب ہوتی ہے. اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ شہلا کا جو رویہ رہا ہے لحاظ سے یہ، تو وہ تو بالکل گھر والی بات تھی نا، کوئی یہ تھا ہی نہیں کوئی بہو کے پاس ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے یہ. تو جب تم تو خیر تمہارا تو فرض تھا کہ بیٹی تھا نا، اور شہلا کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے جتنی خدمت کی ہے ماؤں کے آخری ایام کے اندر. نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. مطلب کہ میں مطلب احسان مند ہوں اپنی بیوی کا کہ انہوں نے مطلب کہ میری عزت میں اضافہ کیا. خاندان پر میں میری بہت عزت ہے اس بات پر. لیکن یہ آئیڈیالوجی جو ہے یہ میری اور شہلا کی کامن ہے کہ جب ہم کسی سے رشتہ کرتے ہیں تو بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ ابدی حرمت کے ہوتے ہیں. جیسے مطلب ساس اور سسر کا رشتہ ابدی حرمت کا ہوتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابدی حرمت دے دی تو آپ اس کو اسی طریقے سے نبھائیں. تو شہلا اس بات کی بہت قائل تھیں اور رہیں کہ ان سے ابیان کی ابدی حرمت ہے اور انہوں نے ان کو باپ کا درجہ دیا. کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ اصل میں برتاؤ ہوتے ہیں جو کہ میرے خیال میں آنے والی نسلوں کو ہم سکھا سکتے ہیں اس طریقے سے جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا. میں نے ابیان کو کبھی شکوہ کرتے نہیں دیکھا. حالانکہ اگر دیکھا جائے شاہ تو میں اس کو کمپیئر کروں ماموں کی اس زندگی سے جو 60s کی اور 70s کی تھی، ایک بڑی سوشل لائف تھی. وی ڈی ممبر بھی تھے اپنے علاقے کے، جماعت کا بھی زمانے کافی کام کیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے پورا ایک لمبا چوڑا حلقہ بنا ہوا تھا. تو ادروائز اگر دیکھا جائے تو ایک ایسے آدمی کو جس کا اتنا مصروف زندگی گزاری ہو اور جو باقاعدہ میں بقول تمہارے کہ اپنے گروپ کے اندر 1200 آدمیوں کا ڈائریکٹر رہا ہو، اس کے لیے اچانک جا کے نیو یارک کے اندر ایک چھوٹے سے مکان میں کہنا بھی یہ میرا گھر ہے، یہ جگہ ہے، تو بہت بڑی بات تھی. تو تم نے صحیح کہا کہ ڈاکٹر کی بھی بات ہے. ہاں، مطلب آپ اس کی مثال اس سے دیکھ لیجئے کہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں نے انٹر کیا اور میں میڈیکل اسکول میں نہیں جا سکا تو میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں کہیں باہر ملک میں جا کر کے پڑھ لوں اور ڈگری لے لوں، اور اس لیے کہ میں بہت زیادہ ایمبیشس بچہ ہوا کرتا تھا. تو میں کہتا تھا میاں ہم لوگ کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ ہم تم کو باہر پڑھوا سکیں، اور جو چیز جو حالات ہیں میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لوں. پھر جب مطلب ہے کہ وہ امریکہ آئے اور آ کر کے رہنے لگے تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ زیرہ کو نجلہ کو بیٹا پرائیویٹ اسکول میں پڑھواؤ، جبکہ امریکہ میں 99.9% بچے جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا بین مطلب ہے کہ ہماری دفعہ تو آپ نے کچھ اور تھے. تو بین نے کہا بیٹے حالات بھی مختلف تھے. تو میں نے ابھی نے بہت اچھا وقت گزارا، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ میں نے بہت اچھا وقت گزارا. ان کی چوائس تھی، وہ جہاں چاہتے رہتے اور جس طریقے سے مطلب جس ملک میں بھی جاتے رہ سکتے تھے.
کبھی اگر ان کو غصہ آتا تھا تمہارے اوپر، نہیں میں کہتا ہوں فیملی بھی نہیں، کوئی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے، کوئی پولیٹیکل ایشو ہو، کوئی برادری کا مسئلہ ہو، تو غصے کے عالم میں ان کا کیا رد عمل ہوتا تھا؟ میں نے ابھی کبھی بھی اگریسو ہوتے نہیں دیکھا، تو یہ نہیں دیکھا کہ مطلب ہے وہ کسی سے جو ہے وہ شروع ہو جائے. ہاں اختلاف رکھتے تھے بہت سے لوگوں سے، اور اپنے اختلاف مطلب اپنی جو ان کی رائے تھی اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے کبھی کسی بھی چیز کے بارے میں جو انہوں نے رائے رکھی ہے، لیکن وہ اختلاف برقرار رکھتے تھے، لیکن وہ تہذیب کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑا. تو مطلب مثال کے طور پر ہمارے یہاں محلے میں مسجد ہے، تو وہاں پر وہ جو مسجد ہے اس میں تبلیغی جماعت کا بڑا مطلب ہے کہ تو امریکہ والی بات ہے، ہاں ظاہر 20 سال میں نہیں گزرا نا زندگی کا، بڑا اثر ہے ان کا. تو وہ لوگ اکثر و بیشتر بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے تھے جو عقائد کے خلاف ہوتی تھیں، جو کہ مطلب ہے کہ کنونشنلی عقائد کے مطلب ہے سے کنٹراڈکٹ کرتی تھیں، لیکن ابیان ہمیشہ جو ہے نا مولوی صاحب کو کونے میں لے کر کے بات کرتے تھے، سامنے کھڑے ہوئے نہیں ٹوکا، سامنے کھڑے کر کے ٹوکا. اور بات میں ایسا بھی تبھی ہوتا ہے جبکہ گروپ کے سامنے نہ کی جائے بلکہ تنہائی میں کی جائے تو اگلا بھی ریسیپٹیو ہوتا ہے. ہاں کسی کی بے عزتی کرنا مقصود نہیں ہے، اس کو صرف نشاندہی کرنا مقصود ہے. تو یہی اسٹریٹجی تھی. جو مامون نے تو خود بھی میں بتایا کہ بہت ہی جن حالات سے اسٹارٹ کیا تھا اور جن نے نیچے لیول سے اسٹارٹ کیا، اور ان کی بڑی جو ذمہ داریاں تھیں خاندان کی جتنا آگے بڑھے، تو خاندان کے وہ لڑکے، وہ افراد جو ان کے جب مامون تھوڑا سا بڑے ہو گئے تھے لیکن وہ مالی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہوئے تھے، تو ان کی طرف سے کیئرنگ رکھتے تھے. وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ مجھے بہت معلوم ہے، لیکن میڈیا میں ان کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہاں یا نام خیال رکھتے تھے. ہاں بہت زیادہ. اور یہ بھی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ لوگوں میں چرچا بھی اس کرنا ہوئی ہے. ہاں بالکل، مطلب ہے کہ ان میں سے زیادہ تر چیزیں مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے معلوم ہے کہ وہ کرتے رہے اور کون لوگ رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ کبھی انہوں نے مجھے اس کی نشاندہی نہیں کی. ہاں ایک آدھ دفعہ ایسا ہوا کہ میرا پاکستان آنا ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ فلاں کام کر کے آنا، تو مجھے اندازہ فالو کریے اس کا. ہاں لیکن انہوں نے کبھی بھی مجھے اس بات کی نہ تو مطلب مجھے تذکرہ کیا نہ. یار گھر میں چھٹی کے دن کیسے گزارتے تھے؟ بہت مطلب کہ حالانکہ بیان جو ہے وہ اپنی بہو کے ساتھ بہت زیادہ تھا. ہاں مطلب ہے کہ وہ گروسری کرنے بھی جا رہے ہیں ان کے ساتھ، چلو آج فلاں جگہ چلتے ہیں، یہ بھی ہو رہا ہے. ان کی تو خیر ریٹائرمنٹ تھی، چھٹی تھی، لیکن ہمارے گھر میں بیک یارڈ ہمارا جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے درخت ہیں. صحیح. تو سمر میں چونکہ ہم لوگ مطلب ہے کہ سردی کے موسم میں تو باہر جانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے بس بھی ہوتی ہے. سمر میں بیان جو ہے ان کی ایک بینچ تھی پیچھے، اس پر بیٹھ کر کے اپنی کتابیں پڑھتے تھے، کچھ لکھتے تھے. تو انہوں نے اس گھر کو بہت زیادہ انجوائے کیا. اور ویسے انہوں نے مطلب ہے کہ رکنا مطلب کہ رکنے کے لیے کسی کے گھر نہیں جاتے تھے سوائے ایک عائشہ کے گھر. عائشہ سے وہ ہمیشہ سے بہت محبت اور ہوتی. تو کچھ کام ایسے تھے کہ جو کہ عائشہ نے اپنے ذمہ لے کر کے رکھے ہوئے تھے. مثال کے طور ان کو پان کا شوق تھا. اچھا. پان لانگ آئلینڈ میں ملتا نہیں ہے، تو عائشہ جہاں رہا کرتی تھی وہاں پر بنگالی کمیونٹی بہت ہے، وہ لوگ پان استعمال کرتے ہیں. تو عائشہ نے اپنی ذمہ داری رکھی ہوئی تھی کہ وہ باقاعدہ پان کی سپلائی برقرار رکھتی تھی. اسی طریقے سے یہاں کا جو باربر تھا وہ بھی عائشہ کے محلے میں رہتا تھا. تو مہینے میں ایک دفعہ وہ 2 دن مطلب کے لیے وہ عائشہ کے گھر ضرور جاتے تھے. ہو سکتا ہے وہاں بیٹھ کر کیچ اپ بھی کرتے ہوں خاندانی معاملات کو اور چیزوں کو اور گفتگو کو. تو عائشہ بہت زیادہ انجوائے کرتی تھیں بیان کا آنا، اور اس کے علاوہ وہ کبھی کسی کے گھر رات نہیں گزارتی.